میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جدید دور میں بچوں کی تعلیم اور کیریئر کے نام پہ والدین شادی میں تاخیر کرتے ہیں، اس کی شرعی ذمہ داری جو ہے کس پر عائد ہوگی؟ بچے پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے کے بعد بھی ابھی جاب ہے یا دیگر تقاضے ہیں، اور کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی کہ معاشرتی طور پر بھی اسے ضروری سمجھا جا رہا ہوتا ہے اور اہمیت بھی دی جا رہی ہوتی ہے، تو ہونا کیا چاہیے شرعی نقطہ نظر سے، کب وہ کریں، شادی کا انتخاب کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تو یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور نکاح کے بندے کے پاس وسعت موجود ہو تو نکاح کر دینا چاہیے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی وہاں پر اس طرح کا معاشرتی یا کوئی دینی ایسا خدشہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ابھی نکاح کو لیٹ کرنا ضروری ہے، تو بندے کو چاہیے کہ فوراً اپنی اولاد کا نکاح کر دے، یہ عافیت اور بہتر راہ ہے۔ لیکن جو نکاح ہے اس کے ظاہر ہے کہ یہ گڈا گڈی کا کھیل تو ہے نہیں، ٹھیک، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ شادی ہو گئی تو جو ایمان تھا وہ تو محفوظ ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کہ آگے کی زندگی کو بھی شریعت مطہرہ دیکھتی ہے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں انسان کے ان کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے، تو اسی لیے شریعت مطہرہ نے نکاح کے الگ الگ احکام بیان کیے۔ کبھی نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی بندہ ایک معتدل حالت کے اندر ہے تو سنت موقدہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات نکاح کرنا مکروہ حرام بھی ہوتا ہے، اچھا، اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی نان نفقے پر قادر ہی نہیں ہے، یعنی وہ اپنی اہلیہ کا خرچہ جو اس کو کھلانے پلانے کا معاملہ ہے، اسے گھر میں رکھنے کا معاملہ ہے، وہ خرچہ اٹھا ہی نہیں سکتا، صحیح، وہ نہ اس کا والد اٹھائے گا، نہ ہی اٹھانے کے لائق ہے، اس کی نہ کوئی جاب ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مزدوری بھی نہیں کرتا، وہ اتنا نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ اپنی اہلیہ کا خرچہ اٹھا پائے گا، آئندہ بچے ہوں گے تو پھر ان کے خرچے وغیرہ وہ اٹھانے کے لائق نہیں ہے، تو پھر ایسی حالت میں شریعت مطہرہ اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ نکاح کرے۔ تو جو آپ نے شروع میں بات کہی کہ کچھ معاشرتی پہلو بھی ہوتے ہیں، اب مثال کے طور پر لڑکا ابھی پڑھ رہا ہے اور اس کے والد بھی کوئی ایسے لینڈ لارڈ نہیں ہیں، بظاہر اس کا کوئی ایسا مستقبل نظر نہیں آ رہا، اور اس دوران اگر اس کی شادی کرتے ہیں ٹھیک، تو یعنی رشتہ لے کے جاتے ہیں مثال کے طور پر، تو سامنے لڑکی والے بھی تو پوچھیں گے نا کہ اس کے پاس ہے کیا، کیا کر ہم رہے ہیں، کس بنیاد پر رشتہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیزیں جو معاشرتی طور پر ضروری ہوتی ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ لازمی طور پر اس کو تو پورا کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر عام طور پہ رشتے ہوتے نہیں ہیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہاں پر بڑا مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے خود سے اپنے حوالے سے ایسی رکاوٹیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ صحیح، وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب تک ذاتی گھر نہیں ہوگا اس وقت تک رشتہ نہیں ہوگا، اپنا ذاتی کاروبار نہیں ہوگا اس وقت تک رشتہ نہیں ہوگا، شادی میں ان رسومات کا خرچہ نہیں ہوگا رشتہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بعض اوقات منگنی ہو جاتی ہے، شادی 5 7 7 8 8 10 10 سال تک مؤخر رہتی ہے، بسا اوقات شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو گیا لیکن رخصتی مؤخر کی جاتی ہے، تو وہ کیا، وہ بعض اوقات تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ منگنی ہو گئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ لڑکا بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، یوں کھڑا نہیں ہوا کہ وہ گھر پہ اگر بیوی کو لے آئے گا تو خرچے نہیں اٹھا پائے گا، سنبھال نہیں پائے گا اسے، تو یہ ایک معقول بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن اب جو آسائشیں ہیں، جو یوں کہہ لیں کہ اپنے طور پر اپنے اوپر مسلط کی ہوئی رسومات ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے جو نکاح کو مؤخر کیا جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہونا چاہیے، خاندان میں رشتے کرنے چاہیے، اچھی بات ہے کہ خاندان کے اندر رشتے ہوں کہ اس میں فوائد اپنی جگہ پر مقرر ہیں، لیکن بسا اوقات خاندان کا رشتہ موجود نہیں ہوتا، اور وہاں آزمائش ہوتی ہے کہ خاندان کے اندر کیسے رشتہ کیا جائے، جبکہ دوسرے خاندان میں تمام باتیں پوری ہوتی ہیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نظریہ ٹھیک ہے، اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے سب چیزیں ٹھیک ہیں، لڑکے کی یا لڑکے کی، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ اس کی برادری دوسری ہے، بعض اوقات اس لیے نکاح نہیں کرتے۔ تو اب یہ چیزیں ہوتی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اہتمام کریں ان چیزوں کا، لیکن اس کی وجہ سے نکاح کو، شادی کو مؤخر نہ کریں کہ پھر ایک تو ویسے ہی جب جوانی ہے تو پھر ایک خواہش ہوتی ہے ان چیزوں کی، اور پھر اس کے بعد ہمارا معاشرہ، ہمارے دور کے جو اسباب ہیں گناہ کی طرف بلانے والے،
اور جس قدر گناہ کرنا اس میں آسان کر دیا گیا ہے تو پھر آئے دن ایسی شکایتیں یہ آتی ہی رہتی ہیں کہ نوجوان ان چکروں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بسا اوقات وہ پھر بعض اوقات شادی کے قابل نہیں رہتے، ایسی حالت پر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر والدین کو رکھنا چاہیے اور سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دونوں طرف کے والدین کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اگر یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں دیکھ لیں جو آپ کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق آپ اپنے گھرانے کا ماحول دیکھ لیں۔ بہرحال مشورہ یہی ہے کہ اگر کوئی خاص رکاوٹ نہ ہو تو بچے بچیوں کی شادی یہ جلد کر دینی چاہیے۔ اچھا، اس میں جیسے آپ نے کہا کہ رسومات کے انتظار میں یا جب تک گھر اپنا نہیں ہے اس کے انتظار میں، گاڑی نہیں ہے، مختلف اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے انتظار میں ایسا نہیں کرنا چاہیے بظاہر۔ اچھا، کبھی شادی ہو جاتی ہے، ساتھ بھی رہ رہے ہیں، بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں تو کبھی رہنمائی کے لیے بھی کوئی آتے ہیں، ان سے وجہ پوچھتے ہیں تو بڑی عجیب و غریب بعض اوقات وجوہات بیان کی ہے کہ بس وہ لڑکا گھماتا نہیں ہے، وہ کہیں لے کر نہیں جاتا، ہوٹلنگ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، تو یہ ایسے عذر لے کر آئے تھے گھر توڑنے کے حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو دیکھیں اگلا اسٹیپ ہو گیا نا، یعنی یہ تو گھر چلانا کیسے ہے، جی، گھر جو ہے وہ بنانا کیسے ہے، یہ تو پھر شادی ہو گئی اس کے بعد کے معاملات ہیں۔ وہ تو جب آپ شادی کرنے کے لیے جائیں تو اسی وقت اس حوالے سے ایک تو شرعی رہنمائی لینی چاہیے، شرعی مسائل پوچھنے چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو واقعی دیندار سمجھدار بندہ شادی شدہ ہو اس سے مشاورت کرنی چاہیے۔ صحیح، ہوتے کیا ہیں، لڑکی والے لڑکی کی سہیلیاں ہوں گی، وہ کہیں، وہ اس کو طرح طرح کی باتیں بتائیں گی کہ وہ فلاں تو اس کو یوں گھمانے لے جاتا ہے، وہ وہاں لے جاتا ہے تو وہاں لے جاتا ہے، اس کی الٹی باتیں ہوں گی۔ لڑکا جو ہے گا وہ بھی اس طرح کا بعض اوقات بے وقوفی کرتا ہے اور اس کے دوست احباب یا اس کے جاننے والے بھی اس کو الٹے مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور یہ پھر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ دیکھیں، اولاً تو جب نکاح ہو گیا نا، شادی ہو گئی، تو اس کے بعد ایک تو ذہن بنا لے کہ اب توڑنا نہیں ہے۔ صحیح، یہ بالکل آخری حد ہوتی ہے رشتہ توڑنے والی، گھر توڑنے والی، یہ شریعت مطہرہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک سب سے جو ناپسندیدہ حلال ہے وہ طلاق ہے۔ وہ کس بنیاد پر؟ اسی لیے کہ شریعت مطہرہ جوڑ کو پسند کرتی ہے، توڑ کو پسند نہیں کرتی۔ تو آپ اس حوالے سے جو واقعی سمجھدار لوگ ہوں، جن کا گھرانہ دینی بھی ہو اور وہ ایک اچھے انداز میں اپنی زندگی گزاریں، ان سے آپ مشاورت کریں۔ ان سے مشاورت کریں گے، بہت اچھے فائدے اور بہت اچھے مشورے آپ کو ملیں گے، اور ہمیشہ عقل سے کام لیں۔ صحیح، کوئی مشورہ دے آپ اس کے پیچھے چل پڑیں، یہ تو پھر نادانی والی بات ہے نا۔ اپنی عقل بھی تو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، آپ دوسروں کو مشورے دیتے ہیں، دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے آپ اس میں عقل کو بروئے کار ہی نہیں لاتے۔ عقل کو تو سامنے رکھیں اور پھر اس کے مشورے پر تو غور کریں۔ اب بیوی کے خلاف شوہر کو بہکا دیا کسی نے، شوہر کے خلاف بیوی کو بہکا دیا کسی نے، بھائی آپ میں عقل نہیں ہے، آپ میں سمجھ نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے، اس کے مشورے کے پیچھے چل پڑے، نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا گھر خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھداری کا مظاہرہ کریے۔ آپ نے دوسرا اسٹیپ جو تھا نکاح ہونے کے بعد اس کے اوپر گفتگو کی۔ اصل تو ابھی جو پرابلم ہے وہ ہے رسومات کا، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال جب نکاح ہونے لگے تو اس وقت بھی رہنمائی بہرحال لینی چاہیے۔ اور یہ چیزیں آپس میں پہلے سے ہی کچھ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان کو طے بھی کر لینا چاہیے۔ حسان صاحب، آج ہی کسی نے ایسی بات بتائی کہ ایک جگہ پر باقاعدہ جب شادی کے لیے بارات بھی آ گئی، سب مہمان یہ وہ، تو اب لڑکی والوں کی طرف سے اسی وقت ڈیمانڈ آئی کہ اتنے ایکڑ زمین نام کریں یا اتنے ایکڑ زمین ہم لکھوائیں گے۔ اچھا، یہ حق مہر نہیں، وہ چیزیں تو نارمل ہو گئی، لیکن یہ زمین چاہیے۔ اب وہ ساری کنڈیشن، کیفیت، وہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی عزت کا معاملہ، جو ایک بارات لے کر آئیں، تو اب اتنی بڑی ایک ڈیمانڈ رکھنی بھی ہے یا حق مہر کے طور پہ یہ کچھ رکھنا بھی ہے، تو کیا اس کا بھی کچھ تقاضا شرعی طور پر یہ کہ پہلے ہو بات یا بالکل عین موقع پہ ہو اس طرح؟ یعنی کون عقل مند ہوگا کہ جو اس کو صحیح قرار دے گا کہ آپ عین نکاح کے موقع پر آ کر کہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور پھر وہ ہو بھی ایسی کہ جو کوئی معمولی چیز نہ ہو، بہت بڑی چیز ہو، تو کیسے وہ بندہ اس کو پورا کرے گا؟
یعنی اگر مثال کے طور پر مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے بھی اگر آپ اس چیز کی ڈیمانڈ رکھتے, 2 مہینے پہلے بھی ڈیمانڈ رکھتے, تو بندہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ فوری فیصلہ کر لے گا. وہ اس کے اوپر مشاورت کرے گا, گفتگو کرے گا, اس کے بعد پھر کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ رشتہ کرنا نہیں چاہ رہا, اور پھر اس میں مسائل اور دوسرے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات نہلے پہ دہلا ہوتا ہے. اگر وہ تو یہی کہتے ہیں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی آپ کریں اور آپ تو آگے برات نکاح کریں. عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اس میں پھر اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لڑکا بھی پھر سیر کا سوا سیر ہوتا ہے, ہمیں نہیں مانے, پھر وہ نہیں بھی مانے, اور پھر اس کے بعد دیگر مسائل اور کھڑے کر دیتے ہیں. بعض اوقات اس وقت مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن دور ہے, پھر اس کے بعد جو جس طریقے سے وہ پریشان کرتے ہیں, جس طریقے سے وہ پھر ان کے مطالبے ہوتے ہیں, وہ پھر الامان والحفیظ. تو دیکھیں, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ نکاح کو آپ نہ تو کاروبار سمجھیں, نکاح کو آپ بزنس نہ سمجھیں, اور نکاح کو آپ گڈے گڈی کا کھیل نہ سمجھیں. نکاح شریعت مطہرہ نے ایک بڑا مقدس رشتہ بنایا ہے. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح وہ عبادت ہے کہ جو جنت سے شروع ہوئی, اور نکاح وہ عبادت ہے کہ جو جنت میں بھی رہے گی. اچھی نیت کے ساتھ نکاح کرنا یہ عبادت ہے. سنت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جنت کے اندر ہوا, اور ہم جب جنت کے اندر جائیں گے تو وہاں بھی نکاح ہوں گے. تو یہ وہ عبادت ہے کہ جو جنت کے اندر بھی ہوگی. تو اب اس کو آپ ایک عبادت سمجھ کے, ایک دو خاندانوں کے درمیان ملاپ کا ذریعہ سمجھ کر یہ کام کریں. تمام احتیاطیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں. رشتہ دینے سے پہلے, رشتہ ہونے کے بعد یہ ڈیمانڈ, یہ تقاضا عورت کے لیے مقرر کرنا ممکن ہے, ہو سکتا ہے, لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں ایک تو عقل کے ساتھ. اب سامنے والے سے 50 ایکڑ زمین مانگ لی اور ہے اس کے پاس اتنی, وہ کیا کرے گا, وہ کیسے دے گا؟ صحیح. آپ اس سے وہ ڈیمانڈ کریں گے جیسے وہ پورا ہی نہیں کر سکتا, اور کم بھی کر رہے تو کیوں آپ کو ہر چیز وہ پوری کرے گا؟ اس کا کام ہے کہ اس نے اپنی اہلیہ کا مہر دینا ہے, اس کا نان نفقہ اچھے انداز میں اٹھانا ہے. اگر آپ کو کسی طرح کا اندیشہ اس کے بارے میں ہے اور آپ پروٹیکشن چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کے نام کوئی چیز لکھوائیں, لیکن ایسی تو نہ لکھوائیں کہ جس کو پورا ہی نہ کر سکے. تو بہرحال اصل یہ ہے کہ نکاح کو آپ ایک دو خاندانوں کے درمیان ملاپ کا ذریعہ سمجھیں. دوسرا یہ کہ نکاح یہ میاں بیوی کے لیے محبت کا ایک سبب اور ذریعہ ہوتا ہے. اس چیز کو پیش نظر رکھیں. یہ آپس میں کوئی مقابلے کی جنگ نہیں ہے, جنگ نہیں ہو رہی, مقابلہ نہیں ہو رہا. کوئی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والی بات ہو. جب ایسی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے تو پھر گھر برباد ہو جاتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں, ایک دوسرے کے دکھ درد کے جو ہے وہ ساتھی ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی ان کی زندگی چلتی ہے. جب اس طرح کی ڈیمانڈز, اس طرح کے معاملات یہ دوسروں کے ذریعے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پھر گھر برباد ہی ہوتے دیکھے ہیں, کم ہی ایسے گھر چلتے ہوئے دیکھے ہیں. پھر کہوں گا کہ پروٹیکشن کرنا, احتیاط کرنا, یہ سب اپنی جگہ پر ہے, ہونا چاہیے, لیکن اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے.